تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ایگزامس ہیں، جو کریکولم ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ کرے کہ بنیادی نوعیت کے سوال کی توفیق ہو، اور جو بالکل واضح نظر آ رہا ہے نا کہ مطلب حضرت معاذ بن جبل، ہم انہیں مطلب سمجھتے ہیں نا کہ بھئی وہ بہت بڑے فقیہ تھے نا، بہت بڑے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا نا، یمن کا گورنر بنایا تو چند، اور وہ آپ واقف ہیں نا ان سارے اس مکالمے سے واقف ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل کے کتنے نمبر آئے تھے؟ کون سا گریڈ آیا تھا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک تعلق تھا، اس تعلق کی برکت تھی. ہماری ایمانی تناظر میں تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں، جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. اس وقت ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہوئے ہیں جہاں ہمیں عمارتوں کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ جس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اس بلڈنگ میں داخل ہونے اور باہر آنے کے مسلسل عمل کو تعلیم کا نام دے دیا ہے ہم نے. اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. وہاں مربی کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، اس کو کسی بامعنی فکری مکالمے کا موقع نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سوالوں کی قدردانی کا ماحول ہے یا نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. تو مطلب اس وقت تو دیکھیں، پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ بچے کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے اندر، اس کے ذہن کو ایسا بنایا تھا کہ وہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننا سمجھنا چاہتا ہے. تو اس کو ان سوالوں کی مدد سے کسی بامعنی مکالمے کے آغاز کی صورت پیدا ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا تعلیمی نظام اس کے لیے کنڈیوسو ہو جائے. ایک بات آخری جو چھوٹی سی ہے، دیکھیے اس وقت دنیا میں جو بھی آبادی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ صحیح تعداد کیا ہے، لیکن تقریباً جو جتنے بھی کئی ارب آبادی ہے، کوئی 7-8 بلین کی آبادی ہوگی جتنی بھی، یہ تمام انسان، all of these people were originally Muslims. ہر انسان اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب کے سب 8 ارب، اللہ نے 8 ارب انسان جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا. اس کے بعد وہ جو 1.8 یا 1.5 یا تقریباً 2 بلین کی آبادی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کرے کہ وہ اسلام کے راستے کی دیوار نہ بنے. اللہ کرے کہ وہ اپنے عمل سے ان لوگوں کو مطلب اس کو قریب لا سکے. تو اس وقت ایک معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطری خیر ہے جو رب کریم نے رکھی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انیٹ خیر ہے. ایک غیر مسلم بھی اپنے آپ کو اس انیٹ خیر سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا. وہ انسانوں کو معاف کرتا ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، وہ بہت سارے خیر کے کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کریم نے، وہ اوریجنلی مسلم ہے. چونکہ وہ اوریجنلی مسلم ہے، وہ اللہ کا باغی بھی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس انیٹ خیر سے، اس فطری خیر سے ڈیٹیچ کرنے میں ناکام رہتا ہے. اللہ سے لڑ رہا ہے، اللہ کا باغی ہے، اور اسی وجہ سے وہ معاف بھی کر رہا ہے، وہ رحم بھی کر رہا ہے، وہ بہت سارے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ہدایت سے بیگانہ ہے لہٰذا اپنی عقل سے بیوقوفیاں بھی کر رہا ہے، وہ الگ مسئلے ہیں. اس کے اخلاقی مسائل اپنی جگہ ہیں، اس کا ظلم اپنی جگہ ہے جو بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی جو انیٹ خیر ہے وہ بہت اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر 3 بڑی ذمہ داریاں ہماری ہیں. جو فطری خیر ہے اس کو ہم پہچانیں، اس کو ہم اعتراف کریں، اس کو ہم تسلیم کریں، اس کی ہم قدردانی کریں، اس کا ہم مشاہدہ کریں. یعنی اس کائنات میں اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی کا نام ہے انسان، اور اس انسان کے اندر جو خیر، جو جسے فطرت کہتے ہیں، اس کو ہم محسوس کریں. یہ پہلی بات ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اچھا اس خیر، اس کے اندر تلاش حق کی جستجو بھی فطری جستجو ہے. رب کریم نے ایک چیز ہے فطرت اور ایک چیز ہے ہدایت. انسان کے اندر ہدایت کو پانے کی صلاحیت فطری ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ پرابلم کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر جو فطری خیر ہے نا، اس کے حوالے سے ہمارے اندر قدردانی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بچہ ہے نا بے وقوف ہے، شریر ہے، بدماش ہے، اور اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تو علم سے دور بھاگے گا. اس بچے کے اوپر اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی خیر کی بنیاد پر اعتماد کرنے کی لیاقت سے محروم ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. ایک بچہ ہے وہ فطری طور پر معصوم ہے، پاکیزہ ہے.
ہم اس کو اپنے سے زیادہ مکرم تسلیم کرنے سے محروم ہیں. ہم اس کا اکرام نہیں کر پاتے, ہم اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کر پاتے, ہم اس کے اندر چھپی ہوئی اس کے اندر جو پاکیزگی ہے, معصومیت ہے, خیر ہے, اس کی قدردانی, اس کا اعتراف, یہ کام نہیں کر پاتے. یہ ایک پرابلم ہے. پھر ہم اسے ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم سے گزارتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے, ہدایت کے ساتھ وفاداری کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھا سکنے کی بنیادی فطری صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہے. ہم اس کے اندر ہمارے تعلیمی نظام کو میں ایک جملے میں اگر بیان کروں نا, خیر کو کسی بہانے سے اس کے اندر گھسیڑو. یہ بہت معذرت کے ساتھ بڑا سلینگ ورڈ میں نے یوز کیا تاکہ میں جذبات کا اظہار کروں, یعنی خیر کو ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر کے اندر ایک فطری کشش ہوتی ہے, انسان کے اندر خیر کو پانے کے لیے ایک فطری لپک ہوتی ہے. انسان کے اندر چھپی ہوئی جو فطری لپک ہے اور خیر کے اندر جو فطری کشش ہے, ان کے میگنیٹزم کو خود ہی ورک کرنے دیں. لیکن اگر ہم ان کے میگنیٹزم کو ورک نہیں کرنے دیں گے اور ہم ایک مصنوعی منظر نامہ تیار کریں گے جس کے اندر ہم, یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ شہد یا آئس کریم جو ہے کسی بچے کو زبردستی منہ کھول کے زبردستی اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے تو ایک عجیب سی صورتحال ہوگی. آپ کہیں گے یہ شہد سے ایسا رویہ کیسے اختیار کر رہا ہے؟ اس وقت یہ والی صورتحال ہے. اس کی ایک فطرت ہے, پھر ہدایت کو پانے کے لیے ایک فطری اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے. یہ تعلیمی نظام کے اندر بری طرح خراب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو ہدایت اس کو حاصل بھی ہوتی ہے, وہ ہدایت چونکہ اب یعنی اس کا شوق مر چکا ہے. مطلب اگر شوق تیری نماز کا امام نہیں ہے تو پھر ایسی نماز سے گزر, مطلب یہ اقبال بول چکے, تو پھر وہ ہم بس سکھا دیتے ہیں, لیکن اس چیز کی وہ کہ کوئی بڑا انسان ہم پھر پیدا نہیں کر پاتے. یعنی یہ بات درست ہے کہ ایک بہت بڑا کانٹینٹ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور بہت سارے لوگوں کے ادراک میں داخل ہوا ہے, لیکن اس بہت بڑے کانٹینٹ کے ساتھ وابستگی اور وفاداری وجود کی سطح پر جس طرح ہمیں نبھانی تھی وہ ہم نہیں نبھا پائے. ہم قول کے غازی بنے, ہم وجود کی سطح پر اس کو, یعنی میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں کہ منافق بننے کے لیے نا مسلمان ہونا شرط ہے. کافر چاہے بھی تو منافق نہیں بن سکتا. تو اللہ ہمیں معاف کرے, رب کریم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے اندر کے نفاق کو پہچانیں. رب کریم ہمیں سچی توبہ کے قابل بنائے. رب کریم ہمیں اپنی موت سے پہلے کسی ایسے عمل کی توفیق عطا کر دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں, ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائیں, ہمیں اپنی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی اولاد کی تربیہ, اپنی قوم کی تربیہ کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری موجودہ صورتحال ہمیں نجات کے قابل بنا رہی ہے. ہمیں بہت پوری سچائی کے ساتھ ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علم دینے کا کام بھی اور علم لینے کا کام بھی ہم نے بازار کی محبت میں کیا ہے, مال کی محبت میں کیا ہے. یعنی موجودہ تعلیمی نظام کر کیا رہا ہے؟ ہمارے تعارف کو بہتر بنا رہا ہے, ہمیں بہتر نہیں بنا رہا. ہمارے تعارف میں اضافہ ہوا ہے نا. اب 16 جماعتیں ہو گئی, میرے تعارف میں یہ جملے ایڈ ہو گئے. میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہا. یہ اب پتہ نہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں, یا مجھے ہی ٹکراتے ہیں ایسے لوگ. چھلکتا رہتا ہے, وہ بجتا رہتا ہے خالی ظرف. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کر دے, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اور یہ بہت اس وقت اہم کام ہے, میں سمجھتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کو ایسے مخلص اور ایسے اصحاب نظر ملیں جو اس مکالمے کا حق ادا کریں اور اس مکالمے کو آگے بڑھائیں, اور یہ مکالمہ ہمارے عمل, ہماری قوم کی مستقبل, ہماری اولادوں کی تربیہ پر رب کریم اسی اپنی قدرت سے اس کو ممکن کرے کہ یہ پورے طور پر اثر انداز ہو. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.